السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیلفور ڈکلیریشن کے بعد جب یورپ کے مختلف حصوں سے اور دنیا کے مختلف حصوں سے یہودیوں نے فلسطین کے علاقے میں آنا شروع کیا اور یہاں آباد ہوئے، تو اس ڈیزرٹ کو ان لوگوں نے آباد کیا، جس کی وجہ سے یہ ڈیزرٹ جو ہے اس میں ہریالی نظر آنے لگی اور یہاں فصلیں ہوئیں، اٹریکشن پیدا ہوئی، اور پوری دنیا سے یہود جو ہیں وہ انہوں نے مائیگریٹ کر کے یہاں پہنچنا شروع کیا اور یہاں ان کی آباد کاری شروع ہو گئی۔ ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ پارٹ 1 میں نے عرض کیا کہ مقامی جو فلسطینی تھے، عربک تھے، ان کو انہوں نے بے دخل کرنا بھی شروع کر دیا۔ ریزلٹنٹلی یہ غزہ سٹرپ اور ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے یہ جو ہے ان مقامی فلسطینیوں کو اس کی طرف دھکیلا گیا، اور یہ جو مقامی لوگ تھے وہ اپنی ہی زمین سے ان کو بے دخل کر دیا گیا۔ بہرحال یہ جب اسرائیل کا وجود قائم ہو گیا اور اسرائیل قائم ہو گیا، تو اب موجودہ جو تنازع ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل کی ٹوٹل پاپولیشن کوئی نیئر اباؤٹ 94 لاکھ بنتی ہے، جس میں 50 لاکھ اس کے ووٹرز ہیں۔ اب جو نتن یاہو کی پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، تو ووٹوں کا جو فرق ہے وہ جتنی حمایت نتن یاہو کو حاصل ہے اس کے بالکل ہی قریب ہیں اس کی اپوزیشن الائنس جو ہے، ان کو اتنے ہی ووٹوں کی حمایت حاصل ہے۔ محض 30,000 اضافی ووٹ ہیں جن کی وجہ سے یہ حکومت میں موجود ہے۔ اب نتن یاہو کے خلاف رشوت کی اور کرپشن کی اور اس کے علاوہ اس کے خلاف فراڈ اور امانت میں خیانت، یہ 3 مین مقدمات جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، اور اس دوران یہ حماس اور ان کا پچھلے سال سے جھگڑا سٹارٹ ہو گیا۔ اب اگر سیز فائر ہوتا ہے تو اس کو خوف ہے نتن یاہو کو کہ اس کو فوراً وہ کیسز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑیں گے۔ نمبر 2، اگر الیکشنز ہو گئے تو یہ 30,000 کا فرق جو ہے یہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں، اور یہ الیکشن ہار بھی سکتا ہے۔ تو اس کو لگتا ہے کہ جنگ جاری رہے تو اس کے مفاد میں ہے۔ اب محض یہ اس اپنی سکن سیو کرنے کے لیے اس نے لاکھوں لوگوں کو اور پوری دنیا کو ورلڈ وار 3 کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ یہ اس کو صرف اب اس نے جو لیبنن پہ جو اٹیک سٹارٹ کیے ہیں، تو اس کے جواب میں جو حزب اللہ ہے اس نے پچھلے 1 سال میں کچھ 14,000 راکٹ اور مورٹرز اور چھوٹے میزائلز جو ہیں وہ انہوں نے پھینکے ہیں ادھر شمالی اسرائیل پر، اور جن ایریاز میں حزب اللہ کے یہ راکٹس پہنچتے ہیں اور ان کے مورٹرز پہنچتے ہیں، وہاں سے تقریباً 60,000 یہودی جو ہیں وہ ان اپنے علاقوں کو خالی کر کے سینٹرل اسرائیل میں یا آگے کی طرف یا ان کی جو محفوظ جگہ ہیں وہاں تک وہ پہنچے ہیں۔ تو یہ جو 60,000 لوگ بے دخل ہوئے ہیں اسرائیل کے، یہ جو 60,000 اسرائیلی بے دخل ہوئے شمالی اسرائیل سے، یہ نتن یاہو چاہتے ہیں کہ ان 60,000 اسرائیلیوں کو واپس ان کے گھروں میں آباد کیا جائے، اور ان کے 60,000 ووٹس جو ہیں وہ وین اوور کیے جائیں۔ 30,000 پہلے ہیں اور 60,000 یہ کوئی اس کی جو پولیٹیکل ایمبیشنز ہیں اس میں یہ ہے کہ چلو میرا کوئی 1 لاکھ ووٹ زیادہ ہو جائے۔ تو اس وجہ سے یہ ہر صورت کوشش کر رہا ہے
کہ بے شک تیسری عالمگیر جنگ چھڑ جائے، چاہے ہزاروں لاکھوں لوگ مار دیے جائیں، جو مرضی ہو جائے، اس کو صرف یہ ہے کہ کسی طور پر یہ 60,000 اسرائیلی جو بے دخل کیے گئے ہیں وہ واپس اپنے گھروں کو آ جائیں، اور یہ پھر اگلے الیکشنز میں اس کے ووٹرز بن جائیں، اور یہ اگلا الیکشن ون کر سکے اور یہ حکومت میں آ جائے گا، تو اس طرح اس کو ان مقدمات سے بھی اس کی جان چھوٹنے کا چانس پیدا ہوگا، چاہے اس کوشش میں وہ جنگ ہوتی ہے تو ہو جائے، لڑائی ہوتی ہے تو ہو جائے۔ بہرحال جو لوگ اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے وہ تو سرخ روح ہو گئے، لیکن جو نیبرنگ کنٹریز اور جو لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ پایہ تکمیل تک تب ہی پہنچے گا جب ان سب ہمسایوں کو بھی اسرائیل روند لے گا، اور یہ ایک ایک کر کے وہ اپنے اصل جو زائنزم کا بنیادی ان کا نقطہ تھا اور گریٹر اسرائیل کا جو خواب تھا اور ہے، یہ ادھر واپس وہ اس گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ان سب خاموش ممالک کو اور جو مختلف معاہدوں کے ذریعے امن کی تلاش میں ہیں، ان سب کو روند کر ہی گریٹر اسرائیل کا خواب جو ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ اور فہم عطا فرمائے، آمین۔